بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے راز اور نیاز کی باتیں فرمائیں۔ شب معراج جو گفتگو ہوئی وہ کئی قسم کی تھی۔ بعض گفتگو تو شرعی احکام کی تھی، جیسے نمازوں کا فرض ہونا۔ معراج کی رات ہی 50 نمازیں فرض کی گئیں اور پھر ان 50 کو 5 کر دیا گیا۔ تو یہ تو وہ گفتگو ہے جو شریعت سے متعلق ہے، شرعی احکام سے متعلق ہے۔ بعض گفتگو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے درمیان ہوئی، جیسے ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کا کلام ہے جو شب معراج آپس میں ہوا۔ السلام علیک ایھا النبی۔ اور بعض گفتگو وہ تھی جو کسی پر ظاہر نہیں کی گئی، وہ اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے درمیان راز رکھی، اسی گفتگو کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، ما اوحا جو وحی کی۔ جب کسی چیز کو راز رکھنا ہوتا ہے تو پھر لفظ ما ذکر کیا جاتا ہے، ما اوحا جو وحی کی۔ اب وہ وحی کیا تھی اسے ظاہر نہیں کیا گیا، واللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست پر، اور جو طلب علم کا آپ کو شوق تھا اس شوق پر۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے فرمایا، اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض گزار ہوئیں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشورہ کر لوں؟ فرمایا ہاں۔ ام المؤمنین اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور عرض گزار ہوئیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا مانگوں۔ سبحان اللہ، علم کی اہمیت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ بیٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام خدمت میں یہ عرض کرو کہ شب معراج آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ مجھے ارشاد فرما دیجیے۔ علم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور یہی عرض کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگے اور آپ نے ان رازوں کی بات میں سے ایک راز کی بات ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ آپ فرمانے لگے، اے عائشہ میرے رب نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کا جو امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، کسی غمزدہ دل کے اندر خوشی کو داخل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ ام المؤمنین خوشی خوشی آئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات عرض کی کہ ان راز کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ جو کوئی امتی کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا، کسی غمزدہ دل کے اندر خوشی کو داخل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر غمزدہ ہو گئے، آپ کے چہرے پر فکر کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ عرض کرنے لگیں کہ بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، پھر آپ
کس فکر میں مبتلا ہو گئے، یہ غم کے آثار کیوں ظاہر ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے کہ بیٹی تم یہ تو دیکھ رہی ہو کہ جو کسی غم زدہ دل میں خوشی داخل کرے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اگر کوئی کسی کے دل کو توڑے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں اس کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی کسی کے دل کو توڑے تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ عظیم نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا جو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اب دیکھیں، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل، یہ ایک عام مسلمان کی بات ہے۔ اور اگر وہ مسلمان اللہ کا ولی ہو جس کے دل میں آپ خوشی داخل کر رہے ہیں، اگر وہ مسلمان اللہ کے نبی ہوں اور سید الانبیاء ہوں، ہمارے پیارے نبی، اگر آپ ان کے دل میں خوشی داخل کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرمائے گا؟ یہاں تک حضور نے فرمایا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کس میں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کا امتی سیدھے راستے پر چل کر جنت میں داخل ہو جائے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو انسان نیک اعمال کرے اور یہ بھی نیت کرے کہ ان نیک اعمال کے ذریعے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خوشی داخل کرنے کے سبب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کی، وہ راز و نیاز کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا۔ ما کذب، جھوٹ نہیں کہا، الفؤاد، فؤاد مانے دل، ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما رأى، جو دیکھا۔ یعنی بعض اوقات انسان کوئی منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے آنکھوں پر یقین نہیں آتا، اسے لگتا ہے کہ شاید میں خواب و خیال کے اندر ہوں اور یہ میرے خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج جو کچھ دیکھا، سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ، لوح قلم، ساری جنتیں، دوزخ کے سارے معاملات، کائنات کے چپے چپے کی آپ کو سیر کرائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہوں سے جو کچھ دیکھ رہے تھے دل اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما رأى، جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ اور خاص طور پر سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کا دیدار کر رہے تھے تو آپ کا دل اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ آپ اپنے رب ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں کہا، دل نے بھی اس بات کی تصدیق کی جو دیکھ رہے ہیں حق دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں حق سن رہے ہیں۔ پھر مسلم شریف کی بہت پیاری حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، میں تو جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں دل کے اندر خوشی داخل ہوتی ہے۔ وہ جو حدیث ہے سبحان اللہ، وہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، ان دونوں آیتوں کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو خوشی ہو، خوشی آپ کے کسی بھی قول سے، آپ کے کسی بھی فعل سے، آپ کے کسی بھی طرز سے کسی کو غم نہ ہو۔ اور بعض اوقات انسان باہر والوں کے لیے تو یہ چیز سوچتا ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے۔ بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے وہ حسن اخلاق نظر نہیں آتا جو باہر والوں کے لیے نظر آتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ والدین کے دل میں خوشی داخل کریں
اپنے بچوں کے دل میں خوشی داخل کریں، اپنی زوجہ کے دل میں خوشی داخل کریں، تو یہ باہر والوں کے دل میں خوشی داخل کرنے سے افضل ہے کہ صلہ رحمی بھی ہے، صلہ رحمی بہن بھائیوں کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ خاص طور پر جو طلباء کرام ہوتے ہیں، جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، طلباء کرام کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ طلباء کرام کے بارے میں کہا گیا جو طالب علم ہیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان ہیں۔ علم دین کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اسے علم دین عطا فرماتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ تعلق ہے حضور کے قلب اطہر سے۔ حضور کے قلب اطہر پر جو علوم کا نزول ہوا ہے، حضور کے قلب اطہر سے ہوتے ہوئے واسطہ در واسطہ یہ علم طالب علم تک منتقل ہوتا ہے، اس کے قلب تک۔ تو جو طالب علموں کے دل میں خوشی داخل کرے تو یقیناً اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے حبیب بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ طلباء کی خدمت کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اولاد کو خوش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔